سلام دوستو، میرا نام ہے مودود مہروی اور آج ہم بات کریں گے نیشنل سیکیورٹی پالیسی آف پاکستان پہ۔ یہ ایک ڈیٹیلڈ اینڈ کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو آئندہ 5 سالوں کے لیے ایک لائحہ عمل دیتا ہے۔ اس میں ویژن 2047 کو خاص طور پر دھیان میں رکھا گیا ہے۔ سال 2047 میں ہمارے بحر پاکستان کو 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ اس ڈاکومنٹ پر کام 2014 میں تب شروع ہوا جب ایک منتخب پیپلز پارٹی کی حکومت نے اقتدار نئی حکومت مسلم لیگ نواز کو سونپا۔ تب کنٹینیوٹی آف پالیسی، ویژن اینڈ لانگ ٹرم گولز کو سیٹ کرنے کی ضرورت پیش آئی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈاکومنٹ پر کام شروع ہوا۔ جمہوریت کا تسلسل ہی جمہوریت کی اصل جیت ہے۔ 2014 میں تب نواز حکومت نے اس پالیسی پر کام شروع کیا اور تحریک انصاف نے 2022 میں اس کو عملی جامہ پہنایا۔ دین پرائم منسٹر عمران خان اور سیکیورٹی ایڈوائزر معیز یوسف کا اس پالیسی کو شیپ کرنے میں کلیدی کردار رہا۔ یہ پالیسی 26 جنوری 2022 کو کیبنٹ کی اپروول کے بعد اگلے 5 سالوں کے لیے حکومت کا حصہ بنی۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا فوکس نہ صرف ڈیفنس اینڈ انٹرنل سیکیورٹی ہے، بلکہ اکنامک سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی اور فارن پالیسی پر بھی ڈیٹیلڈ پلان لیڈ ڈاؤن کیے گئے ہیں۔ ڈیفنس اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا پہلا مدعا ہے۔ اس میں سیکیورنگ آور بارڈرز، کنونشنل اینڈ نان کنونشنل ملٹری تھریٹس، میری ٹائم کمپٹیشن، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی، اسپیس سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی اینڈ ہائبرڈ وارفیئر کو ٹیکل کرنے کے لیے پلانز لیڈ ڈاؤن کیے گئے ہیں۔ پاکستان کا دفاع اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو قائم رکھنا نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ ہر شہری پر فرض ہے۔ اس لیے اس پالیسی کے اندر ڈیٹیل پلانز لیڈ ڈاؤن کیے گئے ہیں تاکہ اس کی سیکیورٹی کو مینٹین رکھا جا سکے۔ پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے بارڈر سیکیورٹی پاکستان کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ پاکستان بارڈر فورس اور فرنٹیئر کارپس کے جوان دن رات اس ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا مشرقی پڑوسی انڈیا RSS اور چنکیہ پالیسیز کے تحت اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا جیسی سکیمز پاکستان پر امپوز کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بارڈر سیکیورٹی اینڈ مینجمنٹ پاکستان کے لیے انیویٹیبل ہے۔ پاکستان کے مغربی بارڈر افغانستان سے US ودرول اور رائز آف طالبان کے بعد یہ عین ممکن ہے کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے بارڈر سیکیورٹی اینڈ مینجمنٹ انیویٹیبل ہو جاتی ہے۔ نہ صرف انڈین اینڈ افغان بارڈر بلکہ ایران بارڈر بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ بارڈر ایلیگل ٹریڈ اینڈ کراسنگ کے لیے فیمس ہے۔ انڈیا ہیز بین یوزنگ دس بارڈر ٹو اسپریڈ وائلنس اینڈ ٹیررزم انٹو پاکستان۔ بیک ان 2016 پاکستان کیپچرڈ انڈین را ایجنٹ جس کا اصلی نام کلبھوشن جادو ہے، جو ایران بارڈر سے پاکستان میں انٹر ہو کر کئی سال تک ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز کرتا رہا۔ NSP کے مطابق اگلے 5 سالوں میں پاکستان اپنے مغربی بارڈرز ایران اور افغانستان کے ساتھ فینسنگ کا عمل مکمل کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سیٹلائٹ سرویلنس میں بھی بھاری انویسٹمنٹ کرے گا تاکہ بارڈر سرویلنس سیٹلائٹ کے ذریعے کی جا سکے۔ نہ صرف فینسنگ اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بلکہ پاکستان اپنے فرنٹیئر کارپس اور بارڈر مینجمنٹ فورس کو ڈیفنس ٹیکنالوجی سے لیس کرے گا تاکہ دشمن کا مقابلہ ڈٹ کے کیا جا سکے۔ نیکسٹ، نیشنل سیکیورٹی پالیسی نے ڈیفنس اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی میں اسپیس سیکیورٹی کو خاص امپورٹنس دی ہے۔ اس میں اسپیس ریس اور بڑھتے ہوئے ملٹری اسپیس اسٹیشنز کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکسٹ 5 ایئرز کے پلانز اینڈ گولز واضح کیے ہیں۔ پاکستان کی اسپیس ایجنسی کا نام ہے اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن آف پاکستان، ان شارٹ اسپارکو۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی نے اسپارکو کے بجٹ کو انکریز کرنے کی تجویز پیش کی۔ پاکستان نے حال ہی میں 2022-23 کے بجٹ میں اسپارکو کے لیے 7 ارب روپے کے مالیاتی پیکیج مختص کیے۔ نمبر 3، پاکستان اگلے 5 سالوں میں ایک نیا اسپیس ریسرچ سینٹر کا قیام عمل میں لائے گا۔ نمبر 4، نہ صرف یہ بلکہ پرائیویٹ انویسٹرز کو بھی انکریج کرے گا کہ وہ پاکستان کے اسپیس مشن میں انویسٹ کر سکیں۔
स्पार्को 2011 से ही अपने विजन 2040 के तहत काम कर रहा है। विजन 2040 में पहला सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल सिस्टम तैयार करना है जो पाकिस्तान को दफाई अमल में कारआमद साबित होगा। नंबर 2, विजन 2040 के तहत 2040 तक पाकिस्तान अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार करेगा। करंटली पाकिस्तान चाइना बेस्ड बाइडू और अमेरिकन बेस्ड जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 3, पाकिस्तान 2040 तक 5 जियो सैटेलाइट्स और 6 लो ऑर्बिट सैटेलाइट आसमान में दागेगा। नंबर 4, विजन 2040 के तहत मुकम्मल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का हसूल भी इरादे में शामिल है और इस पर काम तेजी से जारी है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक स्पेस सिक्योरिटी स्टेटमेंट यही है कि स्पेस की दुनिया को मौलिक हथियारों से पाक रखा जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो अपनी कौम के दिफा के लिए पाकिस्तान भी ऐसे इक़दाम कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वेब 3.0 के इस्तेमाल ने कई नई फील्ड्स को जन्म दिया है, जिनमें साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन काबिल फहम है। फेसबुक के स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान में रोज़ाना 4,92,00,000 यूजर्स फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। इन यूजर्स की डाटा प्रोटेक्शन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की हिफाजत भी हुकूमत पाकिस्तान की तरजीहात में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बाद शामिल कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी दी है, जिसमें साइबर लॉज एंड रेगुलेशंस को फर्दर कोडिफाई किया गया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न्यू एकेडमिक डिग्रीज इन साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट की हैं, जिनमें BS, MS और PhDs की डिग्री शामिल हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगले 5 सालों में पाकिस्तान 50,000 से ज़ायद साइबर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को रिक्रूट करेगा। पाकिस्तान अगले 5 सालों के अंदर साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हैवी पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा। पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट से निपटने के लिए एक कंट्री वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करेगा, जिसमें पोटेंशियल साइबर एंड प्राइवेसी थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए आम जनता को तैयार किया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के तहत फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर एक सब बॉडी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम बनाई जाएगी, ताकि इंडिविजुअल इंसिडेंट्स पे काम किया जा सके और ऑफेंडर्स को एप्रीहेंड किया जा सके। पाकिस्तान अगले 5 सालों के अंदर एक साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम तैयार करेगा, जिसके अंदर ऑल प्रोविंशियल बॉडीज फेडरल से कनेक्टेड होंगी, ताकि एक कलेक्टिव मॉनिटर, डिटेक्शन एंड रिस्पांस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान का दूसरा मुद्दा इंटरनल सिक्योरिटी है। इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म, वायलेंट सब नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेक्टेरियनिज्म, नारकोटिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स विद इन पाकिस्तान को डील करने के लिए डिटेल्ड प्लान्स ले डाउन किए गए हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए यक के बाद दीगरे मिलिट्री ऑपरेशंस किए, जिनमें ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद शामिल हैं। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब 2014 से 2017 तक जारी रहा, जबकि ऑपरेशन रद्दुल फसाद 2017 से अपनी कामयाबियों के साथ जारी है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्द अनासर से निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है और आगे भी हर वसाइल बरूए कार लाते हुए दहशतगर्द अनासर से लड़ने का कहती है। पाकिस्तान एक डाइवर्स कौम है जो मुख्तलिफ कौमों, ज़बानों, फ़िरक़ों और मजहबी अकायद के लोगों पर मुश्तमिल है। हमारे माशरे में नस्ल या मजहब की बुनियाद पर इंतहा पसंदी और बुनियाद पसंदी एक बड़ा चैलेंज है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान फ़िरका वाराना, मजहबी, नस्ली इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं देता, जबकि पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब और फ़िरका वाराना हम आहंगी और समाजी रवादारी को प्रमोट करता है।
پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں ہر قسم کی منشیات کے استعمال پر ممانعت ہے۔ منشیات کے استعمال، ٹرانسپورٹ اور کاروبار کرنے پر سخت پابندی ہے، پر اس کے باوجود ملک میں منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجوہات میں منظم جرائم کردہ گروہ کا ایکٹیو ہونا، سیاسی پشت پناہیاں اور افغانستان کے ساتھ غیر قانونی تجارت ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی آف پاکستان میں اگلے 5 سالوں کے اہداف شامل ہیں، جن میں اینٹی نارکوٹک فورس کو مستحکم کرنا، افغانستان کے ساتھ غیر قانونی منشیات کی اسمگلنگ روکنا اور عام عوام میں منشیات کے خلاف آگاہی پیدا کرنا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2022 روایتی اور غیر روایتی دونوں خطرات کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ نہ صرف اپنے دفاعی وسائل کو بڑھانے پر زور دیتی ہے، بلکہ یہ ملک کی قومی شناخت اور اقتصادی خوشحالی پر بھی توجہ دیتی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اگلا مدعا نیشنل کوہیژن ہے۔ اس میں اپنی شناخت کا تحفظ کرنا، اتحاد اور استحکام کو یقینی بنانا اور عوامی خدمت کو ذمہ دار بنانا شامل ہے۔ یہ پالیسی شہریوں پر مبنی جامع قومی سلامتی فریم ورک کو واضح کرتی ہے، جو شہریوں کے وقار، خوشحالی، شناخت اور حفاظت کو یقینی بناتی ہے۔ ہم کون ہیں اور ہم اپنی شناخت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک عام پاکستانی شہری سب سے پہلے مسلمان ہے، اس کے بعد وہ ایک پاکستانی ہے۔ Thirdly, he is an Urdu speaker, or in the end, he can describe himself as a resident of an Indus Valley civilization. قومی سلامتی پالیسی 2022 محب الوطنی اور سماجی ہم آہنگی کو اخلاقی، نسلی، مذہبی اور ثقافتی اقدار پر فروغ دینا چاہتی ہے۔ اس کا پرپس ہماری اسلامی اور ہماری مختلف علاقائی شناخت کو برقرار رکھنا ہے۔ ہم پنجابی، ہم سندھی، ہم بلوچی، ہم پشتون، ہم کشمیری، ہم گلگتی، ہم ایک پاکستان، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ قومی سلامتی پالیسی 2022 کے تحت پاکستان کی وفاقی نوعیت کو مضبوط بنانا، جمہوری اصولوں کی پاسداری اور صوبائی ہم آہنگی کو یقینی بنانا شامل ہے۔ مضبوط ابھرتے پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام سٹیٹس ایک مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے مل کر کام کریں۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی آف پاکستان مزید تعاون، تعامل اور باہمی اتفاق رائے سے وسیع تر مقاصد کو حاصل کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ 21ویں صدی میں شہریوں کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے ایک ذمہ دار اور مؤثر پبلک سیکٹر ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مؤثر لوکل باڈیز کا قیام عمل میں آئے اور ای گورننس کو بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کے مطالبات پورے ہوں۔ قومی سلامتی پالیسی 2022 گورننس کے اسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے کچھ تجاویز پیش کرتی ہے۔ کرپشن وہ دیمک ہے جو گورننس کے وشال بھاری بھرکم درخت کو گرا دے۔ پاکستان اگلے 5 سالوں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے مہم سٹارٹ کرے گا۔ دوسرا، گورنمنٹ آف پاکستان اسٹرکچرل ریفارمز لائے گی تاکہ پولیٹیکل انٹرفیرنس اور مینوورنگ ختم ہو سکے اور انسٹیٹیوشن بااختیار اور بلا جھجک کام کر سکیں۔ نمبر 3، حکومت پاکستان ای گورننس اینڈ فیئر پلے اسٹریٹجی کے ذریعے پبلک فیسلٹیز کو بروقت، مساوی اور مؤثر بنائے گی تاکہ خدمات کو یقینی بنایا جا سکے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی آف پاکستان 2022 کا اگلا مدعا ہے اکنامک سیکیورٹی آف پاکستان۔ اکنامک سیکیورٹی آف پاکستان کے اندر ہم دیکھیں گے ایکسٹرنل امبیلنس آف پاکستان، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف پاکستان، ٹریڈ، انویسٹمنٹ اینڈ کنیکٹیوٹی آف پاکستان، انرجی سیکیورٹی آف پاکستان اینڈ ایجوکیشن، ٹیکنالوجی اینڈ ایڈوانسمنٹس آف پاکستان۔ چینجنگ ریجنل ڈائنامکس اور US withdrawal فرام افغانستان کے بعد پاکستان میں 180 ڈگری
پالیسی شفٹ آیا ہے. فرام جیو اسٹریٹجک پاکستان از گوئنگ ٹو بیکم جیو اکنامک پارٹنر آف دا ورلڈ. آپ نے حال ہی میں حکومت پاکستان کی طرف سے کئی نئی ایسی اکنامک اسکیم سنی ہوں گی جیسے خود انحصار پاکستان، خود مختار پاکستان، بڑھتا ابھرتا پاکستان. یہ ساری پالیسیز پاکستان کی اکنامک انڈیپینڈنس اینڈ گروتھ کے لیے کوشاں ہیں. پاکستان کرنٹلی امپورٹ سبسٹیوشن پالیسی پرسو کر رہا ہے جس کے تحت تمام ان نیسیسری اور لگژری آئٹمز پر امپورٹ بین پلیس کر دیا گیا ہے. اس سے نہ صرف فارن ریزرو پر پریشر کم ہوگا بلکہ لانگ ٹرم میں لوکل انڈسٹری کو بھی بوسٹ ملے گا. نیشنل سیکیورٹی پالیسی آف پاکستان 2022 نہ صرف امپورٹ سبسٹیوشن کی بات کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ پروموشن کی بھی بات کرتا ہے. پاکستان has huge potential to export sports goods, agriculture goods, pharmaceutical goods, medical equipment and electronic equipment around the world. ایکسپورٹ پروموشن اسکیم کے تحت پاکستان میں کئی نئے اکنامک زونز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. دابجی، راکشئی، علامہ اقبال، بوسٹان اسپیشل اکنامک زونز آلریڈی انویسٹمنٹ کے لیے اوپن ہیں اینڈ انڈر کنسٹرکشن. اگلے 5 سالوں میں 5 نئے اکنامک زونز کا قیام عمل میں لایا جائے گا جو ایکسپورٹ پروموشن اسکیم کے تحت کام کریں گے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی آف پاکستان 2022 کے تحت پاکستان ول پرسو اٹس اکنامک انٹرسٹ تھرو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. سی پیک ایک سیریز آف پروجیکٹ کا نام ہے جو پاکستان اور چائنا کے مشترکہ انویسٹمنٹ سے پاکستان میں بن رہے ہیں. یہ پروجیکٹ ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن، انرجی اور ٹریڈ کے سیکٹر میں ہے. اس میں شامل ہے 16,400 میگا واٹ کے بجلی منصوبے جو کہ کول، ہائیڈل، سولر اور ونڈ سے بجلی تیار کریں گے. نہ صرف یہ بلکہ اس میں 2400 کلومیٹر کا ٹریڈ راؤٹ موجود ہے جو کوادر کو کاشغر سے کنیکٹ کرے گا اور دیگر کئی پروجیکٹس اس میں شامل ہیں. اگلے 5 سالوں میں پاکستان بجلی کے شعبے میں انفراسٹرکچر اور بجلی کی ترسیل کے لیے نئی سرمایہ کاری کرے گا. پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے اندرون اور بیرون ملک سے مناسب قیمت پر توانائی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا. ہماری درآمدات کا 60% صرف خام تیل ہے. ہمیں بجلی کے لیے تیل پر انحصار کم کرنا ہوگا اور نئے صاف انرجی کے مواقع تلاش کرنے ہوں گے تاکہ ہم معاشی آزادی کی طرف جا سکیں. پاکستان نے UN کلائمیٹ چینج کانفرنس 2021 ان گلاسگو میں اس چیز کا عزم ظاہر کیا تھا کہ ہم 2030 تک 60% بجلی رینیویبل ذرائع سے بنائیں گے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی آف پاکستان بھی اسی عزم کو ظاہر کرتے ہوئے رینیویبل انرجی کی طرف قدم بڑھاتی ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے مطابق اگلے 5 سالوں میں پاکستان 500 کروڑ روپے سافٹ ویئر ولیج بنانے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ میں انویسٹ کرے گا. پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز آلریڈی مشین لرننگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اور کورس ایرا مل کر کئی نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں اسکالرشپ پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس اور مشین لرننگ میں کورسز آفر کر رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی پالیسی آف پاکستان ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے. اس کے اندر کئی اور ٹاپکس ہیں جس طرح ہیومن سیکیورٹی، فارن پالیسی ان دا چینجنگ ورلڈ آرڈر، ہیومن سیکیورٹی میں فردر پاپولیشن گروتھ، ہیلتھ سیکیورٹی، کلائمیٹ اینڈ واٹر سیکیورٹی، دین پروجیکٹنگ پاکستان's positive reality, global alignment, championing global cause. I will attach the PDF document